للہ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین سیدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد اور صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے آج سے چند سال پہلے کسی جمعہ کے موقع پر اس بندہ ناچیز نے اس موضوع پر کچھ عرض کیا تھا۔ احباب کا پچھلے سال سے یہ تقاضا تھا اس موضوع پر پھر کچھ کہا جائے۔ اس دفعہ بھی یہی مطالبہ کیا گیا۔ موضوع بڑا نازک ہے اور اس پر کچھ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ خیال تھا
کہ دوستوں کی فرمائش زور نہ پکڑے، لیکن بار بار اصرار ہوا۔ کچھ وقت گزر جانے کے ساتھ ساتھ عمر بھی ڈھلتی جاتی ہے، انداز بیان میں بھی وہ جوش اور جذبہ نہیں رہتا۔ تاہم غزل اس نے چھیڑی، مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ حضرات محترم، میرے قابل قدر بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، برادران اہل سنت، ادب خوردگان نگاہ محبت، اللہ بے نیاز ہے اور اس کی شان بے نیازی کا ذکر کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ وہ بے نیاز بھی ہے اور بندہ نواز بھی، میں اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے اور اس کی بندہ نوازی کا دم بھرتے ہوئے کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ یہ سورہ اخلاص کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، 2 لفظوں میں یہ آیت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ سورہ اخلاص کی یہ ایک آیت ہے۔ قل شریف ہر مسلمان پڑھتا، جانتا اور مانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا اعلان ہے۔ اللہ الصمد، مفسرین نے صمد کا معنی کرتے ہوئے بہت ساری علم و حکمت کی باتیں ارشاد فرمائیں۔ صاحب تفسیر مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مجددی بہکی وقت قدس سرہ العزیز تفسیر مظہری میں اس لفظ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں الصمد هو المقصود علی الاطلاق۔ صمد کا معنی ہے مقصود علی الاطلاق، یعنی صمد اس کو کہتے ہیں جو مطلقاً ساری کائنات کا مقصود ہو، اور ایسا مقصود کہ لا یحتاج الی غیرہ، کہ اس کو کسی کی حاجت نہ ہو، ایسا مقصود سب اس کو چاہیں، سب کو اس کی طرف حاجت ہو اور اس کو کسی کی حاجت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صمد۔ اللہ صمد ہے، کیا معنی؟
یعنی سب کو اللہ کی حاجت ہے اور اللہ کو کسی کی حاجت نہیں. اس کا مرادی معنی نکلا بے نیاز. کیا معنی نکلا؟ صمد کا معنی نکلا اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے. یہ توحید ہے، یہ کلمہ توحید ہے. اور اللہ کا صمد ہونا، یہ جو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں نا، اس کا بھی یہی معنی ہے. صوفیاء کرام اولیاء اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا مقصود الا اللہ. لا الہ لا مقصود، یعنی مقصود صرف اللہ ہے، باقی کچھ بھی مقصود نہیں. یہی کلمے کا مفہوم ہے. لا الہ الا اللہ لا مقصود الا اللہ. اللہ ہی مقصود ہے. کیا معنی؟ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں. ہم سب اللہ کے در پہ ضرورت مند ہیں. اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں. ہم اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہیں، سائل ہیں، منگتے ہیں. ہمیں اس کی حاجت ہے. اس کو کسی کی حاجت نہیں. یہ ساری کائنات اس کو اللہ اللہ کہے، وہ بڑھ نہیں جاتا. ساری دنیا مل کر اس کا انکار کرے، وہ گھٹ نہیں جاتا. اس کی شان الآن کما کان، وہ جیسا پہلے تھا اب بھی ویسا ہی ہے. نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، نہ بوسیدہ ہوتا ہے نہ پرانا ہوتا ہے. نہ اس میں کمی ہے نہ اس میں کجی ہے، نہ اس میں عیب ہے نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ گھبراتا ہے. اس کو اپنی خدائی منوانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں. کوئی مانے مانے، نہ مانے نہ مانے، اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی فرق لا نہیں سکتا، اس پہ کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا، اس کو کوئی ٹوک نہیں سکتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ ایسا بے نیاز ہے کہ سب کو اس کی حاجت ہے اور اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. یہ ہے مسئلہ توحید، اور یہ ہے لا مقصود الا اللہ. اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، یہی معنی ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ اسی مفہوم کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نا، لا مقصود الا اللہ، اس لا مقصود الا اللہ کے معنی کی بنیاد حسین نے کربلا میں رکھی تھی. یعنی حقا کے بنا لا الہ است حسین، امام حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھنے والے ہیں. یوں سمجھیں کہ امام حسین نے میدان کربلا میں لا الہ الا اللہ کا مفہوم بتایا تھا. لا مقصود الا اللہ کی رمز سمجھائی تھی، اللہ الصمد کی شان بتائی تھی. اور چونکہ یہ لفظ قل ہو واللہ احد میں ہے اللہ الصمد، تو علامہ اقبال کو بھی اس معنی پہ وجد آ گیا. مرد قلندر اقبال، درویش لاہوری اقبال، کشتہ انداز ملا جامی اقبال، مرید پیر رومی اقبال، قائد مشرق اقبال، نقاد مغرب اقبال. علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں درمیان امت
آکی وہاں جناب ہم چو حرف کل ہو واللہ در کتاب۔ اقبال کہتا ہے اس امت میں حسین اس طرح سر بلند ہے جس طرح پورے قرآن میں کل ہو واللہ بلند ہے۔ درمیان امتاں کی وہاں جناب، دیکھیں اقبال کی فکر، اقبال بھی اسی مفہوم کی طرف جا رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے جس طرح قرآن میں کل ہو واللہ کا مرتبہ ہے اس طرح امت میں حسین کا مرتبہ ہے، کیونکہ کل ہو واللہ نے سمجھایا کہ قرآن کس کو کہتے ہیں اور حسین نے سمجھایا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، عزیزہ۔ میرے ساتھ ایک بار مل کر کہہ دو اللہ الصمد۔ یہ معنی، یہ مفہوم ذہن نشین رکھنا اور اللہ کا خوف اپنے اوپر غالب کر کے اس مفہوم کو سوچنے کی کوشش کرنا۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ عقیدہ ذہن میں بٹھا لو، سب نبی، رسول، ولی، امام، شہید، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، پیر، قلندر، صوفی، مرشد، فرشتے، جنات، پریاں، حوریں، زمین، آسمان، عرش، فرش، سماک، سمک، افلاک، فلک، 14 طبق، خدا کی ایک ادنا مخلوق ہے اور اس کے سامنے سب عاجز و بے بس اور مجبور ہیں، اور اللہ رب العزت سے سب ڈرنے والے ہیں۔ جو جتنا اللہ کا پیارا ہے وہ اتنا ہی اس سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ڈرا جائے، اس سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے روٹھ جانے سے ڈرنا چاہیے، کہیں وہ محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ نظر رحمت ہم سے پھیر نہ لے، کیونکہ اگر اس نے رحمت والی نظر ہم سے پھیر لی تو ہماری زندگی کسی کام کی نہیں، ہم ختم ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ سائیں اکھیاں پھیریاں میرا ویری ملک تمام، ذرا سی جھانکیں مہر کی لاکھوں کریں سلام۔ جس پر وہ ناراض ہو جائے اس سے زمانہ روٹھ جاتا ہے، اور جس پر وہ راضی ہو جائے دنیا اس کو سلام کرتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت بڑا بے نیاز ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ سب نبی اس سے ڈرتے ہیں، رسول ڈرتے ہیں، پیغمبر ڈرتے ہیں، سب ولی، غوث، قطب خدا سے ڈرتے ہیں، اور جتنا زیادہ اس کے قریب ہے، جو جتنا زیادہ اس کے قریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس سے ڈرتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ، اور جتنا زیادہ اس کے قریب ہے، جو جتنا زیادہ اس کے قریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس سے ڈرتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لوگوں تم میں سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں، کیونکہ جنہیں اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں کچھ علم ہے وہی ان سے ڈرتے ہیں، جنہیں اس کی بے نیازی کا علم ہے وہی ڈرتے ہیں۔ تو جو جتنا علم والا ہے اتنا اس کے قریب ہے،
جتنا اس کے قریب ہے اتنا ہی اس سے ڈرتا ہے۔ خدا کی خدائی میں سب سے زیادہ علم والے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، لہذا سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ سب سے زیادہ خوف خدا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ جو جتنا اس کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی اس کی بے نیازی سے ڈرتا ہے۔ اگر وہ جلال میں آ جائے تو اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ ہم اہل سنت والجماعت اپنا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں، لوگ ہمارے بارے میں غلط رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ سنی لوگ پیروں فقیروں کو، نبیوں ولیوں کو اتنا مانتے ہیں کہ خدا سے ملا دیتے ہیں، خدا کا شریک بنا دیتے ہیں۔ ہمیں قسم ہے رب ذوالجلال کی، ہمیں قسم ہے تاجدار مدینہ کی زلف دوتا کی، ہمیں قسم ہے نبیوں اور ولیوں کے مقام نبوت اور ولایت کی، کوئی سنی مسلمان کسی نبی ولی غوث قطب پیر پیغمبر کو خدا کے برابر بھی نہیں سمجھتا، خدا کے شریک بھی نہیں سمجھتا۔ ہم سب نبیوں ولیوں کو خدا کا شریک نہیں مانتے، خدا کا حبیب مانتے ہیں، خدا کے قریب مانتے ہیں۔ ہم شرک نہیں کیا کرتے، لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، میں وضاحت کر رہا ہوں۔ ہم سنی شرک نہیں کرتے، ہم نبیوں ولیوں سے عشق کرتے ہیں۔ ہم بدعت کا ارتکاب نہیں کرتے، ہم محبت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، انہوں نے محبت کو بدعت سمجھ لیا، عشق کو شرک سمجھ لیا، یہ ان کی سمجھ کی غلطی ہے، ورنہ ہمارا عقیدہ یہ واضح ہے کہ خدا خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، حی ہے، قیوم ہے، اس کی اولاد نہیں، نسل نہیں، نسب نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ بہن بھائی سے پاک ہے، وہ بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ زمان و مکان سے پاک ہے، وہ عرش و کرسی سے پاک ہے، وہ زمین و زمان سے پاک ہے، ہر جہت سمت جہت حدود نمود عیود زیبائش نمائش آرائش سے وہ پاک ہے۔ ایسا وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کے متعلق سوچ سکتا ہے۔ وہ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، کمیت سے پاک ہے، کیفیات سے پاک ہے، وہ ہر حرکت سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سب سے براء الورا ہے، سب سے جدا ہے اور سب کے ساتھ ہے۔ وہ ایسا خدا ہے۔ دیکھیے، میں اپنا عقیدہ واضح کر کے آگے چلنا چاہوں گا۔ خدا خدا ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، کانوں سے سنائی نہیں دیتا، ناک سے سنگھائی نہیں دیتا، زبان سے چکھائی نہیں دیتا، حواس سے سجھائی نہیں دیتا، ہاتھوں سے پکڑائی نہیں دیتا، لیکن ہے ضرور۔ مل کے بولو اللہ الصمد۔ وہ ایسا بے نیاز ہے کہ کسی کو یتیم کر دے تو اسے کیا پرواہ، کسی کا ویر جدا کر دے تو اسے کوئی درد اور تکلیف نہیں ہے، کسی کو بیوہ کر دے، کسی بیوہ کا سہاگ اجاڑ دے، اسے کس کا غم، کسی کے بچے اس کی نظروں کے سامنے ذبح کرا ڈالے تو اس کو کوئی پرواہ ہے کسی کی؟ کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اگر وہ چاہے تو تمام نیکوکاروں کو پکڑ کے دوزخ میں پھینک دے،
نمازیوں اور حاجیوں کو، نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دے، اور تمام کافروں، مشرکوں اور گناہگاروں کو اٹھا کے جنت میں پھینک دے، کوئی ہے جو اس سے پوچھے؟ ہے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی اسے ٹوک سکتا ہے؟ کوئی اسے روک سکتا ہے؟ نہیں، اس کے سامنے کسی کو مجال دم زدن نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اپنی ہر چاہت پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کے ساتھ جو کرتا ہے اس کا وہی بن سکتا ہے جو اس کی ہر ادا پہ مر مٹے اور کہے جو تو چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں۔ اس کی مرضی کے خلاف نہ نبی چلتے ہیں، نہ رسول چلتے ہیں، نہ ولی چلتے ہیں، نہ غوث اور قطب چلتے ہیں، سب اس کی مرضی کے پابند ہیں، سب اس کی مشیت کے پابند ہیں۔ وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اگر وہ چاہے آدم کو جنت میں پیدا کرے، پہلے فرشتوں سے اس کو سجدے کرائے، پھر جنت سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دے، پھر 350 سال اس کو عرفات کی وادی میں رلاتا رہے، کوئی ہے جو اس سے پوچھے تو نے یہ کیوں کیا؟ بولو، کہو نہیں، کوئی نہیں نا، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ وہ اتنا بے نیاز ہے۔ پہلے نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بناتا ہے، پھر اس کو تبلیغ کا حکم دیتا ہے، پھر 950 سال کی تبلیغ کے بعد طوفان لے آتا ہے، فرماتا ہے نوح کو کشتی میں اپنے ساتھیوں کو لے کے بیٹھ جا، میں ساری کائنات کو غرق کرنے لگا ہوں، اور میں وہ خدا ہوں، اگر تیرے بیٹے کو بھی غرق کر دوں تو تجھے حق نہیں پوچھنے کا کیوں غرق کیا ہے۔ وہ ایسا بے نیاز ہے کہ پہلے دنیا بنائی، بنا کے پھر ساری دنیا غرق کر دی۔ آدم ثانی نوح ہوئے پر اپنی ہی کشتی لے کے ترے، کونین کا بیڑا جز تیرے، کوئی پار لگانا کیا جانے۔ وہ ایسا بے نیاز ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہتا ہے، اپنا نبی پیغمبر بناتا ہے، پھر اس کو نار نمرود میں ڈلواتا ہے۔ پہلے اپنا یار کہتا ہے، یار بنا کے پھر آگ میں پھینکواتا ہے، کہتا ہے خبردار سی بھی کی تو میری تیری یاری ختم، بولنے کی اجازت نہیں، شکوہ شکایت نہ کرنا۔ وہ ایسا بے نیاز ہے کہ پہلے ابراہیم کو بیٹا دیتا ہے، اسماعیل، پیارا بیٹا، بڑھاپے کی آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز بیٹا دے کے پہلے دعائیں کراتا ہے، مجھ سے بیٹا مانگ میں تجھے دوں گا۔ جب مانگتا ہے ابراہیم بیٹا دے دے تو وہ کعبے کا غلاف تھام کے کہتا ہے بیٹا دے دے، کعبۃ اللہ بنا کے آرزو کرتا ہے بیٹا دے دے، وہ کعبۃ اللہ کا معمار ابراہیم اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو کعبۃ اللہ کی تعمیر میں شریک کرنے والا ابراہیم پہلے رب سے مانگتا رہا بیٹا دے دے، بڑھاپے میں بیٹا دیا، فرمایا مبارک ہو یہ لے بیٹا، پہلے دے دیا، دے کے بیٹا ابراہیم کو کہا اب واپس کر، یا اللہ دیا کیوں تھا؟ بس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے تجھے دیا تھا اب تجھ سے لینا چاہتا ہوں، یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا اس کو ذبح کر دے۔ دیکھا کتنا بے نیاز ہے، وہ کیسے کیسے امتحان لیتا ہے۔ ہائے بے نیازا، کار سازا، بندہ نوازا، چارہ سازا، تیری بے نیازی پہ قربان جائیں۔ تیرا بندہ ابراہیم خلیل تجھ سے بیٹا مانگتا ہے، تو بیٹا دے کے پھر لے لیتا ہے، لینے کے لیے حکم دیتا ہے کہ اس کو مینا میں لا کے ذبح کر،
پھر وہ باپ اپنے بیٹے کو مینا کی وادی میں لٹا کے اس کے گلے پہ خنجر چلا دیتا ہے اور تو خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھو باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، اور جب تیری خوشی کی انتہا نہیں رہتی تو جنت سے فدیہ بیچ دیتا ہے اور اسماعیل کو چھری کے نیچے سے پھر بچا لیتا ہے کوئی جو تیری بے نیازی کی حکمتیں سمجھ سکے؟ تو بڑا بے نیاز ہے خداوندہ۔ ہاں کبھی ابراہیم کو اسماعیل دیتا ہے پھر واپس لیتا ہے، کبھی مینا میں اسماعیل کے گلے پہ خنجر چلواتا ہے پھر خنجر کے نیچے سے اس کو بچا لیتا ہے، تیری یہ بھی بے نیازی۔ اور کبھی کربلا کے میدان میں آل ابراہیم کو منگا لیتا ہے اور ان کو کربلا میں لٹا کے ان سب کے گلوں پہ خنجر چلوا دیتا ہے، وہاں کسی کو فدیہ نہیں بناتا۔ یہ تیری بے نیازی ہے خداوندہ، تو اتنا بے نیاز ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس بے نیاز کا ایک قانون ہے، ایک اصول ہے۔ اصول کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کا اصول یہ ہے کہ غیروں کو چھیڑتا نہیں، اپنوں کو چھوڑتا نہیں، جسے اپنا بناتا ہے اس کو آزماتا ہے، جسے اپنا بناتا ہے اس کے گلے پہ خنجر چلاتا ہے، جسے اپنا بناتا ہے اس کو بھوکے پیاسے تڑپاتا ہے، جس کو اپنا بناتا ہے پھر اس کا خون بہاتا ہے، پہلے اپنا بناتا ہے پھر اس کو مشکلات میں ڈال کے امتحان لیتا ہے، امتحان لینے کے بعد پھر اس کو اپنی مخلوق کا امام بناتا ہے۔ کیسا قانون ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے دوست بنایا، خلیل بنایا، یار بنایا، بنا کے پھر اس کو آزمایا، آزما کے پوچھنے لگا یاری کچی کے پکی، کہا یا اللہ میری طرف سے تو پکی ہے، فرمایا میں آزما لوں کتنی پکی ہے، عرض کی آزما لے، کبھی کہتا ہے آگ میں چھلانگ لگا، دیکھو کتنا بے نیاز ہے، یار بنا کے کہتا ہے بھلا آگ میں کود کے دکھا، کبھی کہتا ہے اچھا بیٹے کو ذبح کر کے دکھا۔ پر واہ ابراہیم تو نے خوب امتحان دیا۔ جب ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا، سب پرچوں میں نمبر لے گیا، کامیاب ہو گیا، قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا اے خلیل پہلے تجھے یار بنایا تھا پھر تجھے آزمایا تھا، تو پاس ہو گیا ہے، اب تجھے اپنی خدائی کا امام بناتا ہے۔ بس معلوم ہوا اللہ کی عادت یہ ہے، پہلے اپنا بناتا ہے پھر آزماتا ہے، آزمانے کے بعد پھر امام بناتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، امامت یوں ہی نہیں مل جاتی، امام یوں ہی لوگ نہیں بن جاتے۔ نماز کیا ہے، قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ 2 رکعت کے امام، ان اماموں کو کیا پتا جو گلی گلی امام بنے پھرتے ہیں۔ امام وہ ہے جو کبھی مینا کی وادیوں سے گزرے، کبھی کربلا کی وادیوں سے گزرے، اس کو امامت ملتی ہے۔ امامت شروع ہو گئی، ابراہیم سے امامت شروع ہوئی، آل ابراہیم میں امامت جاری ہو گئی، پھر مینا سے امامت چلی اور کربلا میں آ کے امامت مکمل ہو گئی۔ اللہ امامت اس کو دیتا ہے جس کو پہلے آزماتا ہے۔ اب دیکھیں میرے آقا کا فرمان، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اشد الناس بلاء الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل او کما قال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی طرف سے آزمائشوں اور امتحانات کے لیے جو بلائیں، اذیتیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پر آتی ہیں. سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پر آتی ہیں، پھر شہداء پر آتی ہیں، پھر اولیاء پر آتی ہیں، پھر علماء پر آتی ہیں، علماء پر آتی ہیں، اولیاء پر آتی ہیں، شہداء پر آتی ہیں، مگر سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پر آتی ہیں. مجھے یہ بات اچھی طرح یاد ہے. حضرت خطیب الاسلام صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ اس مضمون کو دو لفظوں میں کبھی کبھی پنجابی زبان میں یوں ادا فرمایا کرتے تھے کہ رب دا اے قانون ہے کہ رب نال یاری لائی نہیں تے رب نے لمیا پایا نہیں. یہ ان کے لفظ ہیں. رب نال یاری لائی نہیں تے رب نے لمیا، یہ ان کے لفظ ہیں. جس نے دعویٰ کیا میں تیرا یار ہوں، اس نے کہا آ پہلے یاری آزماؤں تیری، تو کتنا میرا یار ہے. آہا، یہ بڑا نازک موضوع ہے. سب سے زیادہ مصیبتیں وہ اپنے نبیوں پر ڈالتا ہے. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ابد قرار احمد مختار نور الانوار اللہ کے یار، سب سے لاڈلے یار ہیں، لیکن سب سے زیادہ مصیبتیں بھی اپنے یار پہ ڈالی ہیں. سب سے زیادہ مصیبتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان ہے وما اوذی نبی قط کما اوذیت. فرمایا لوگوں جتنا میں ستایا گیا ہوں، جتنی مجھ پر مصیبتیں آئی ہیں کسی نبی رسول پر نہیں آئی. سب سے زیادہ مصیبتوں کا شکار میں ہوا، سب سے زیادہ ابتلائیں مجھ پر آئی ہیں، سب سے زیادہ تکلیفیں مجھ پر آئی ہیں. دیکھیں اصول یہ ٹھہرا ہے کہ جو جتنا اس کا پیارا ہے اس پر اتنی ہی مصیبتیں زیادہ ہیں. تو اس خدا کی خدائی میں دو زیادہ پیارے تھے، ایک کو حبیب کہتے ہیں، دوسرے کو خلیل کہتے ہیں. ایک حبیب اللہ ہے، دوسرا خلیل اللہ ہے. ایک کو اللہ نے اپنا حبیب کہہ کے پکارا ہے، ایک کو اللہ نے اپنا خلیل کہہ کے پکارا ہے. یہ دونوں پیارے ہیں، سب سے پیارے حضور ہیں. پھر ان کے بعد نمبر دو پیارے ابراہیم خلیل ہیں، وہ حبیب ہیں، یہ خلیل ہیں. انہیں بھی ستایا گیا، انہیں بھی ستایا گیا، ان پر بھی مصیبتیں آئیں، ان پر بھی مصیبتیں آئیں. وہ بھی ستائے گئے، یہ بھی ستائے گئے، ان کے بھی امتحان ہوئے، ان کے بھی امتحان ہوئے، کیونکہ وہ بھی یار تھے، یہ بھی یار تھے. وہ حبیب تھے، یہ خلیل تھے. انہیں بھی وطن چھوڑنا پڑا، اسے بھی وطن چھوڑنا پڑا. دیکھیں دیکھیں ابراہیم خلیل ٹھہرا، حکم آیا وطن چھوڑ کے ہجرت کر. یہ حبیب ٹھہرا، حکم آیا مکہ چھوڑ کے ہجرت کر. اس نے بھی ہجرت کی، اس نے بھی ہجرت کی. وہ بھی مسافر بنا، یہ بھی مسافر بنا. خلیل نے بھی وطن چھوڑا، حبیب نے بھی وطن چھوڑا. خلیل کی قوم اس کی دشمن ہو گئی، حبیب کی قوم اس کی دشمن ہو گئی. خلیل کو اس کی قوم نے اس کے شہر سے نکالا، حبیب کو اس کی قوم نے اس کے شہر سے نکالا. خلیل بھی ہجرت کرتا رہا، حبیب بھی ہجرت کرتا رہا. سنو سنو، خلیل بھی جنگلوں میں پھرتا رہا، حبیب بھی جنگلوں میں پھرتا رہا. خلیل بھی بکریاں چراتا رہا، حبیب بھی بکریاں چراتا رہا. فرق اتنا تھا، وہ کنعان کی وادی میں، یہ فاران کی وادی میں. وہ بھی غاروں میں چھپتا رہا، یہ بھی غاروں میں چھپتا رہا. وہ بھی پتھر کھاتا رہا، یہ بھی پتھر کھاتا رہا. اس نے بھی آزمائشیں دیں، اس نے بھی امتحان دیے. اس نے بھی اپنا بچہ قربان کیا، اس نے بھی اپنا نواسا قربان کیا. اس نے بھی قربانی دی،
اس نے بھی قربانی دی، اس نے منا میں قربانی دی، اس نے کربلا میں قربانی دی۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم۔ اس موضوع پہ پھر اقبال کی روح وجد میں آتی ہے، وہ کہتا ہے غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ داستان وہاں سے چلی ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں، ببانگ دہل کہتا ہوں، کربلا کے میدان میں یہ جنگ حسین اور یزید کے درمیان نہ تھی، یہ دو شہزادوں کی جنگ نہ تھی، یہ اقتدار کی جنگ نہ تھی، حسین اور یزید کی لڑائی نہ تھی، یہ حسینیت اور یزیدیت کی لڑائی تھی۔ حسینیت اور یزیدیت کا معرکہ تھا۔ حسینیت نام ہے شہادت کا، یزیدیت نام ہے موت کا۔ حسینیت نام ہے حق کا، یزیدیت نام ہے باطل کا۔ حق اور باطل صرف کربلا میں نہیں لڑے، یہ ہمیشہ لڑتے آئے ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے عدل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، اسی کشاکش پیہم سے زندہ ہے اقوام۔ یہی ہے راز تب و تاب ملت عربی، جب خدا کا یہ قانون ٹھہرا، جب سے یہ کائنات اس نے بنائی ہے، وہ حق اور باطل کے مار کے کرا رہا ہے، وہ حق اور باطل کو لڑا رہا ہے اور ان کو لڑا کے خود تماشے دیکھتا ہے۔ یہ اس بے نیاز کی شان بے نیازی ہے، کبھی حق میدان میں اترتا ہے، کبھی باطل میدان میں اترتا ہے۔ جب باطل میدان میں آتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ٹکرانے کے لیے حق بھی میدان میں آتا ہے، باطل بھی صورتیں بدل کے آتا رہا، حق بھی شکلیں بدل کے آتا رہا، باطل بھی لباس بدل کے آتا رہا، حق بھی لباس بدل کے آتا رہا۔ باطل جب ابلیس کی شکل میں آیا، حق آدم بن کے آ گیا۔ باطل جب نمرود کی شکل میں آیا، حق ابراہیم بن کے آ گیا۔ باطل جب فرعون کی شکل میں آیا، حق موسیٰ بن کے آ گیا۔ اور باطل جب ابو جہل کی شکل میں آیا، حق مصطفیٰ بن کے آ گیا۔ باطل جب یزید کی شکل میں آیا، حق حسین بن کے آ گیا۔ کربلا کے میدان میں حق اور باطل کی لڑائی ہوئی، خدا نے تماشا دیکھا، دونوں کو لڑا کے تماشا دیکھا۔ بلا کون میری یاری کا حق ادا کرتا نظر آتا ہے، دنیا کو گواہ بنا دیا، سرے میدان لڑائی کرائی تاکہ دنیا دیکھ لے حق والا کون ہے اور باطل والا کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، یار کون ہے، اغیار کون ہے، وفادار کون ہے، غدار کون ہے۔ یہ تماشا اس نے دنیا کو دکھایا اور خود بڑا بے نیاز بن کے یہ تماشا کربلا میں دیکھتا رہا۔ یہ کیا داستان تھی کربلا کی، یہ کیا تماشا تھا کربلا کا۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، لوگ آج تک رو رہے ہیں، آج تک سسکیاں ہیں۔ 14 صدیاں بیت گئی ہیں، ایران والے رو رہے ہیں، پاکستان والے رو رہے ہیں، افغانستان والے رو رہے ہیں، ہندوستان والے رو رہے ہیں، مشرق والے رو رہے ہیں، مغرب والے رو رہے ہیں، جنوب والے رو رہے ہیں، شمال والے رو رہے ہیں۔ جب سے کربلا کا حق اور باطل کا وہ خونی مقابلہ آسمان نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم اس دن سے لے کے آج تک آسمان خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ آسمان کے کناروں پہ شام کے وقت جو سرخی نظر آتی ہے، یہ کربلا کی سرخی کا عنوان ہے۔
اس سے پہلے آسمان پہ کبھی سرخی نہ آئی تھی، کربلا کا مارکا دیکھ کر آسمان رو رہا ہے، زمینیں رو رہی ہیں، چاند اور سورج رو رہے ہیں، عرش و فرش رو رہے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے مر گئے، ان پہ کوئی رونے والا نہیں۔ ایک حسین تھا جس کے غم میں زمین روئی، آسمان رویا، فرش رویا، عرش رویا، جنات روئے، فرشتے روئے، اپنے بھی روئے، بیگانے بھی روئے، جی بھر کے روئے۔ یہ رونا کبھی ختم نہ ہوگا، یہ رونا چلتا رہے گا، یہ آنسو اسی طرح بہتے رہیں گے۔ اگر ساری دنیا کی آوازیں اور شور اکٹھے کر لیے جائیں تو جو شور حسین کے غم میں اٹھا ہے، اس شور کا کوئی شور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر ساتوں سمندر، بحیرہ اوقیانوس، بحیرہ کاہل، سارے سمندر جمع کر لیے جائیں، جتنے آنسو حسین کے غم میں بہے ہیں، ان سمندروں کا پانی ان آنسوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جتنا غم حسین دنیا میں ہوا ہے، اتنا دنیا میں کوئی غم نہیں ہوا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں کیوں روتا ہوں؟ آپ کیوں روتے ہیں؟ یہ غم کیوں ہے؟ یہ پریشانی کیوں ہے؟ یہ اضطراب کیوں ہے؟ یہ التہاب کیوں ہے؟ یہ دنیا مصیبت زدہ کیوں ہے؟ یہ حسین کا نام سن کے آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ ہم سب مل کے پکار رہے ہیں، اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز۔ اللہ جب اپنے نبی کی آل کا لحاظ نہیں کرتا، ان کو بھی امتحان کی بھٹی میں جھونک دیتا ہے، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم کیا شے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ لوگوں، اہل بیت کی مودت ہم پہ کیوں فرض کی ہے؟ اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ ان کو ستانا تھا، ان کو ستانا تھا۔ اہل بیت کی قسمت میں ستانا لکھا تھا، کر دیا تقسیم قسام ازل نے۔ جو شخص جس چیز کے قابل نظر آیا، پروانے کو دیا جلنا تو بلبل کو نغمہ، غم ہم کو دیا جو سب سے مشکل نظر آیا۔ خدا کی خدائی میں جو سب سے مشکل امانت تھی، جو سب سے بڑی امانت تھی، جو سب سے مشکل سبجیکٹ تھا، جو سب سے مشکل مضمون تھا، وہ نبی کی آل کو دے دیا اور کہا، اے میرے نبی کی آل، میں قیامت تک تم پر درود پڑھوں گا، میرے ساتھ میرے فرشتے بھی پڑھیں گے، نبی بھی پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلا، کھل کے بولو، وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم۔ میری ساری خدائی تم پہ درود پڑھتی رہے گی، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تم درود کے قابل بن کے دکھاؤ۔ میری ساری خدائی تم پہ سلام بھیجتی رہے گی، ضرورت اس بات کی ہے کہ تم سلام کے مستحق بن کے دکھاؤ۔ پھر میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں، وعدہ لیتا ہوں، نبی کی زبان سے وعدہ لیتا ہوں، گواہ بناتا ہوں ساری کائنات کو، اور یہ اعلان کراتا ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میں خدا بے نیاز ہوں، لیکن میری بندہ نوازی بھی تو دیکھو نا۔ اگر تمہارے ساتھ میں نے بے نیازی کا برتاؤ کیا ہے تو اے نبی کی اہل بیت، میں نے بندہ نوازی کا برتاؤ یہ کیا ہے، میں نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں، اگر مجھے خدا مانتے ہو تو نبی کی آل پہ درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلا، کھل کے بولو، وعلا وعلا وعلا۔ میں خدا ہو کے حکم دیتا ہوں، جس کے سینے میں رائی کے برابر ایمان ہے، وہ نبی کی آل پہ مودت کیا کرے اور نبی کی آل کے دشمنوں پہ لعنت کیا کرے۔ اللہم صلی علی وعلا آل محمد، یہ ہے مودت۔ اس لیے مودت کا حکم دیا ہے کہ جو کام نبی کی آل کر سکتی ہے وہ کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا، سبھی لال تو نے فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا۔ کربلا کا میدان ہے، خدا کی بے نیازی کی شان کا مظاہرہ کرو مسلمانوں۔
کربلا کا میدان ہے، نبی کی آل لٹ گئی ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ نبی کی آل بے دریغ ظلمن قتل ہو رہی ہے۔ خدا نے آسمان کے دروازے کھول کے فرشتوں کو کہا ہے ذرا دیکھو تو صحیح، اور دیکھ کے ذرا حسین کو واہ واہ اور مرحبا کہہ دینا۔ میں دکھانا چاہتا ہوں ساری کائنات کو کہ میرے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ ہاں، کربلا میں لٹ گئی بیٹی رسول کی، دشت بلا میں کٹ گئی کھیتی بطول کی۔ اہل بیت نبوت جو اہل بیت ہیں، جن کے اہل بیت ہونے پر قرآن کی آیتیں اتری ہیں، جن کے گھر میں قرآن اترا ہے، جن کی شان میں قرآن اترا ہے، جن کا گھر روئے زمین پر سب سے پہلے بنا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس، وہ بیت جس بیت میں علی آیا تھا، اس بیت والے اہل بیت تھے، وہ جن کے لیے اللہ نے بیت بنائے تھے، آج وہ بے بیت ہو گئے ہیں، آج وہ بے گھر ہو گئے ہیں۔ جن کے گھر کو قیامت تک قرآن سلام کر رہا ہے، وہ بے گھر ہو گئے ہیں۔ کوئی مکان نہیں، کوئی چراغ نہیں، روشنی نہیں، بستر نہیں، سامان نہیں۔ شہیدوں کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے ہیں۔ لشکر یزید کہہ رہا ہے کہ ہم نے حسین کے گھر کو بے گھر کر دیا، اہل بیت کو بے بیت کر دیا، معاذ اللہ ہم نے انہیں خوب ذلیل کیا، تاراج کیا، ونعوذ باللہ من ذالک۔ لشکر یزید کہتا ہے ہم عربوں کی عادت ہے کہ جب کسی کو خوب ذلیل کرنا چاہیں تو مار کے اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ آؤ اب گھوڑے بھی دوڑائیں تاکہ انتہا ہو جائے۔ پھر لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے ہیں، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، بازو قلم ہو گئے ہیں، ٹانگیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہیں، سر دھڑوں سے الگ پڑے ہیں۔ ان کے چہروں پہ جن پہ فرشتے سلام کرتے تھے کربلا کی گرد جمی ہے۔ ظالم یزیدیوں کے گھوڑے دوڑ گئے ہیں۔ خدایا تیری بے نیازی، لشکر یزید سے آواز آتی ہے جن جن لوگوں کے لاشیں کربلا میں ہیں گھوڑے دوڑنے سے پہلے پہلے اٹھا لیں۔ ہے کوئی ان لاشوں کا وارث تو اٹھا لے۔ جتنے لاشوں کے وارث تھے وہ سارے دوڑے۔ ٹھہر جاؤ، یہ ہمارا لاشا ہے۔ یہاں تک کہ حر کے وارث بھی آ گئے، یہ ہمارا لاشا ہے۔ اگر کوئی نئی وارث آیا تو حسین تھا، سکینہ تھی یا زینب تھی، بیمار زین العابدین بے ہوش تھا، کون آتا؟ اس دن حسین کی لاش لاوارث پڑی رہی، گھوڑے دوڑتے رہے۔ شام ہو گئی ہے، سورج ڈوب گیا ہے، سادات کے خیموں کو آگ لگا دی ہے۔ شمر لعین آیا ہے، عمرو بن سعد آیا ہے، خولی بن سنان آیا ہے، انہوں نے آ کے خیموں کو آگ لگائی ہے۔ جب خیموں کو آگ لگی ہے، پردے دار بیبیاں زینب، ام رباب، ام لیلہ، ام کلثوم، اما فضہ، یتیم سکینہ اس خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے کی طرف دوڑتی ہے۔ جب دوسرے خیمے کو آگ لگ جاتی ہے، اس سے نکل کے تیسرے خیمے کی طرف جاتی ہیں، یہاں تک کہ خیمے جل گئے ہیں۔ بیمار زین العابدین بے ہوش پڑے تھے، شمر لعین آیا، آپ کے جسم کے نیچے کربلا کی ریت پر ایک گدا تھا جو مدینے سے ساتھ آیا تھا بیمار کے نیچے بچھانے کے لیے۔ ظالم نے وہ گدا بھی کھینچ لیا۔ ان کے گھر میں جو معمولی سامان تھا اس کو لوٹ لیا گیا۔ ان خیموں میں کیا تھا؟
ایک دو چھوٹی چھوٹی گٹھڑیاں ہوں گی، ان گٹھڑیوں کو بھی چھین لیا۔ کربلا کے میدان میں تاریخ کہتی ہے امام حسین کی انگلی میں، انگلی مبارک میں ایک انگوٹھی تھی، ایک ظالم آیا انگوٹھی نکالنے کی بجائے انگلی کاٹ کے لے گیا۔ شام ہو گئی ہے، مسلمانوں، اولاد والو، گھر والو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، دعا کرو دنیا میں کسی کا گھر نہ اجڑے، کوئی بے گھر نہ ہو، کوئی بے بیت نہ ہو، اولاد والے ہو، اولاد والو دعا کرو دنیا میں کسی کی اولاد یوں ذلیل و رسوا نہ ہو۔ اے نبی کی آل تم پہ ہمارا سلام ہو۔ کربلا میں شام آ گئی ہے، شام غریباں، لٹی ہوئی شام، کٹی پھٹی شام، خون میں لتھڑی ہوئی شام، گرد آلود شام، خون آلود شام، شام غریباں آئی ہے، پیچاں و تاباں شام، شہیدوں کی لاشوں پہ گرد اڑانے والی شام۔ سیدہ زینب سرے شام ایک خیمے کی چوب اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں، کبھی اس لاش پہ جا کھڑی ہوتی ہیں، کبھی اس لاش کے قریب جا کھڑی ہوتی ہیں، پھر پہچانتی ہیں یہ کس کی لاش ہے، لاشیں پہچانی نہیں جاتی، لاشوں پہ پہرا دے رہی ہیں۔ آدھی رات ہو گئی ہے، سیدہ زینب لاشوں پہ پہرا دے رہی ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے ایک سایہ نظر آیا، سیدہ زینب کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہیں، وہ سایہ کچھ قریب آیا تو دیکھا ایک گھوڑے سوار ہے، چہرے پہ نقاب ہے، وہ لاشوں کی طرف مسلسل بڑھ رہا ہے۔ سیدہ زینب خیمے کی چوب ہاتھ میں لے کے کھڑی کر دیتی ہیں، او گھوڑے سوار رک جا، ٹھہر جا، آگے نہ آ، اگانا یامی بندے رب دے، اگے ہیں شہزادے ستے، اگے باغ نبی دا اجڑیا ہویا، اے لاشیں ہیں شہاں دے، متے پیر گھوڑے دا انہا اتے آوے، اے پیاسے ہیں دنا دے۔ اے گھوڑے سوار وہیں پہ ٹھہر جا۔ گھوڑے سوار گھوڑے سے اتر آیا ہے لیکن رکتا نہیں، آگے آ رہا ہے، چہرے پہ نقاب ہے۔ فاطمہ کی بیٹی، علی کی بیٹی زینب آواز دے کے کہتی ہیں گھوڑے سوار اگر تیری بھی کوئی اولاد یوں تاخت و تاراج ہوئی ہو تو ہماری اولاد پہ، ہمارے بچوں پہ رحم کر۔ یہ نبی کی یار بے گور و کفن بکھری ہوئی ہے، پیچھے رہ کہیں تیرا پاؤں لاشوں پہ نہ آ جائے۔ تو وہ آنے والا چہرے سے نقاب نہیں اٹھا رہا۔ زینب پوچھتی ہے بابا تو کون ہے، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تاریخ بتاتی ہے مار آواز نبی نے اگوں اے جواب سنایا، میں تد غریب دا نانا بچڑی، میں تیرا پیرا دیکھن آیا۔ زینب میں تیرا نانا مصطفیٰ ہوں، میں حسین کا نانا ہوں، میں فاطمہ کا باپ ہوں، میں کربلا سے آیا ہوں۔ زینب کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے قدموں میں گر جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں اودوں کتھے سے تو نانا جدو شمر نے خنجر چلایا، نانا جب میرے ویر حسین کو ظالموں نے خنجروں سے ذبح کر دیا تھا آپ اس وقت کہاں تھے؟ آپ آئے ہو، نہ اصغر رہا ہے نہ اکبر رہا ہے، عباس کے بازو وہ قلم ہوئے پڑے ہیں، میرے بچے اون و محمد شہید ہو گئے ہیں، خاک و خون میں تڑپ گئے ہیں۔ آپ کا بیٹا حسین، آپ کا نواسا حسین جو آپ کے کندھوں پہ سواری کیا کرتا تھا، اے نوشائے معراج وہ حسین جس کو آپ نے زبان رسالت چسائی تھی، آج وہ حسین بے گور و کفن پڑا ہے۔ نانا جان آپ آئے ہو جب فاطمہ کی کھیتی کٹ گئی ہے، اب آئے ہو جب فاطمہ کی بیٹی لٹ گئی ہے۔ نانا جان سر پہ دلاسا دے کے ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں زینب صبر کرو، میں اب نہیں آیا، میں کل صبح سے یہاں ہوں، میں کربلا میں تھا، میں قسم اٹھاتا ہوں رب ذوالجلال کی، میری نگاہوں کے سامنے قاسم شہید ہوا، میں دیکھتا رہا، عباس شہید ہوا، میں دیکھتا رہا، اصغر شہید ہوا، میں دیکھتا رہا، اکبر شہید ہوا،
میں دیکھتا رہا حسین شہید ہوا، میں دیکھتا رہا زینب بیٹی تم پوچھتی ہو نانا جان اس وقت کیوں نہیں آئے؟ میری بیٹی میں یہیں تھا، لیکن راز یہ تھا، حکمت یہ تھی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آج خدا امتحان کس طرح لیتا ہے اور حسین امتحان کس طرح دیتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ظالم ظلم کس طرح کرتے ہیں، صابر صبر کس طرح کرتے ہیں۔ میں خدا کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا خدایا یہ تو میرا ایک نواسا ہے، اگر ہزاروں نواسے ہوتے امتحان کے لیے پیش کر دیتا۔ تو خدا ہے، میں مصطفیٰ ہوں، یہ صبر و رضا کے پتلے ہیں، تو مصیبتیں نازل کر، تو مصائب نازل کر، تو امتحان لے، تو مشکلات پیدا کر۔ میں بتانا چاہتا ہوں دنیا کو نبی کی آل والے کس طرح مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں۔ خدا بندہ تو نے حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے، میں حسین کو کربلا کے شہیدوں کا سالار بنا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ مسلمانوں ابھی تھوڑی سی یہ آواز دھیمی دھیمی آ رہی تھی، زینب سن کے آپ دیدہ ہو کے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش میں آتی ہیں، ہوش میں آتی ہیں تو جنگل سے فاطمہ زہرا کی آئی یہ صدا، اے خدا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ جنگل سے فاطمہ زہرا کی آئی یہ صدا، اے خدا اے خدا اے خدا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے کربلا میں تجھ سے لوں گی حسین کو۔ سیدہ فاطمہ کی صدائیں سنتے ہوئے، نانا مصطفیٰ کی صدائیں سنتے ہوئے زینب کو صبح ہو گئی ہے۔ جگر والو، اولاد والو، اگر اپنے سینوں میں پتھر کے دل نہیں ہیں، اگر گوشت کے ٹکڑے ہیں تو ذرا سوچو تو صحیح، کربلا کا میدان ہے، شہیدوں کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، کوئی کفن دفن کا انتظام کرنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ وہ اہل بیت ہیں جن کے گھر میں قرآن اترا تھا، یہ وہ بیویاں ہیں جن کے گھر میں پردے کی آیتیں اتری تھیں، یہ وہ مقدس خاندان ہے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں اسرائیل آتے نہیں۔ آج ان کے خیمے لٹ گئے ہیں، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے ہیں، اور آج صورتحال یہ ہے صدقے جنہاں دے اسانوں وچ دنیا اے دین ملیا تے قرآن ملیا، کربلا اندر اونا سیدانوں کفن دفن داوی نہ سامان ملیا، ملیا اصغر نو تیر تے خنجر شاط آئی تے پاک بیبیاں نو خونی میدان ملیا، اونا کفن تے دفن نو کی کرنا آپ جنہاں نو رب رحمان ملیا۔ تاریخ کی ایک روایت پڑھ کے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ سیدہ زینب جب لاشیں کربلا میں پڑی ہیں اور ان کے سر نیزوں کی نوک پہ لٹکائے گئے ہیں، لشکر یزید نے مشکیں کستی ہیں اور ان قیدیوں کو گرفتار کر لیا ہے، اونٹوں کی ننگی پشتوں پر سجدانیاں بیٹھی ہیں۔ ہاں آج امام زین العابدین کو اونٹ کی ننگی پشت پہ اس طرح بٹھایا ہے، رسیوں سے ہاتھ باندھے ہوئے، پھوپھی زینب کے ساتھ کھینچ کر رسی کے ساتھ زین العابدین کو باندھا ہوا ہے۔ چلتے وقت جب آگے آگے شہیدوں کے سر ہیں اور پیچھے پیچھے بے گھر کے قیدی ہیں، نبی کی بیٹیاں اور سید زادیاں ہیں، جب یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی جانب جانے لگا تو امام زین العابدین نے شمر لعین سے کہا شہیدوں کی لاشیں ہیں، ذرا ادھر سے ہوتے ہوئے ہمیں لے چلو۔ اور تو ان ظالموں نے کوئی بات نہ مانی تھی، یہ بات مان گئے جب
شہیدوں کی لاشوں کے قریب سے یہ لٹا ہوا قافلہ گزرا. سیدہ زینب اور امام زین العابدین نے جب دیکھا حسین کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے تو اس وقت پھوپھی اور امام زین العابدین دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں, اونٹ کی ننگی پشت سے زمین پہ گرتے ہیں. ہوش آتی ہے تو تاریخ بتاتی ہے سیدہ زینب کا حال یہ تھا کہ پس با زبان پر گلا آن بضعت البطول رو در مدینہ کرد کے یا ایوہ الرسول. سیدہ زینب نے منہ مدینے کی طرف کر کے پکارا ہے, واہ بتا واہ غربتا یا رسول اللہ واہ محمدہ. سجدہ زینب نے اس درد سے نانے کو پکارا ہے کہ کربلا کی ریت کے ذرے بھی رو رہے ہیں, سسکیاں بن گئی ہیں, ہر طرف چیخ و پکار ہے. سجدہ زینب عرض کرتی ہے نانا آؤ اپنے حسین کو دیکھو, جس منہ پہ آپ بوسے دیا کرتے تھے وہ خاک و خون میں لت پت ہے, جس پیشانی کو آپ چوما کرتے تھے وہ کربلا کی گرد سے اٹی پڑی ہے. نانا ذرا آؤ زینب کی فریاد سنو. ادھر امام زین العابدین ہوش میں آتے ہیں تو تاریخ کے اندر یہ لفظ موجود ہیں. امام زین العابدین مدینے کی طرف منہ کر کے رحمت للعالمین نانے کو پکارتے ہیں اور کبھی یوں آواز دیتے ہیں, ان ملتا یا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم. اے کربلا سے گزرنے والی صبح کی ہوا, تجھے خدا کا واسطہ مجھ غم نصیب بیمار زین العابدین کا پیغام میرے نانے کے مدینے میں لے جا. جا کے میرے نانے کو میرا سلام کہنا, مدینے کے لوگوں کو میرا سلام کہنا, اور جا کے کہنا مدینے والوں تمہیں مدینہ سلامت ہو. ہم مدینے والے پردیس ہیں, پردیسی ہیں, مسافر اور بے وطن ہیں. کبھی دنیا ہمیں مدینے والا کہتی تھی, اب ہمیں مدینے والا کوئی نہیں کہے گا. اب قیامت تک دنیا ہمیں کربلا والا پکارا کرے گی. اب ہم کربلا والے ہو گئے ہیں. اے صبح کی ہوا میرے نانے کو میرا سلام کہنا. اسی طرح سجدہ زینب کی فریاد, امام زین العابدین فریادیں کرتے رہے. ظالم یزیدی آئے, انہوں نے کہا لیٹ ہو گیا ہے قافلہ, جلدی کرو. پھر اونٹوں کی پشتوں پہ بٹھایا. مسلمانوں ایمان والوں آپ سے معافی چاہتا ہوں, خاص کر کے یہاں جو سید بیٹھے انہیں ہاتھ جوڑتا ہوں, میری جسارت میں مجھے معاف کریں, لیکن میں اللہ کی بے نیازی سے ڈرتا ہوا کہتا ہوں یہ لٹا ہوا قافلہ جب کوفے پہنچتا ہے تاریخ کے یہ لفظ کلیجے کو چھلنی کر دیتے ہیں کہ جب کوفے کا مین گیٹ آیا, میں نے بھی 4 سال پہلے جا کے کوفہ دیکھا ہے, میں کوفے کا شہر دیکھ کے آیا ہوں, مگر اس وقت کا کوفہ کچھ اور تھا. جب کوفے کے مین گیٹ سے شہیدوں کے سر نیزے کی نوک پر گزر گئے, جب سیدہ زینب کی باری آئی تو سیدہ زینب رو پڑی, فرمانے لگی میں یہاں سے نہیں گزروں گی, میں یہاں سے کیسے گزروں. امام زین العابدین پوچھتے ہیں پھوپھی اماں اتنی دور سے آ گئی ہیں, اب کوفے کے شہر سے کیوں نہیں گزرتی. مسلمانوں خدا کی بے نیازی کی شان سنو. سجدہ زینب کہتی ہیں بیٹا میں کوفے کے اس مین گیٹ سے گزرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں. پوچھا کیوں؟ فرمایا بیٹا مجھے ایک وقت یاد آیا ہے, جب میں بچی تھی میرے ابا علی المرتضیٰ اس کوفے میں ان کا دارالحکومت تھا, ان کے پاس تخت خلافت تھا, کوفے کے وہ امیر المومنین تھے. میں شہزادی بن کے یہاں سے گزری تھی, کوفے کی ساری عورتیں میرا استقبال کرنے آئی تھی, مجھے سلامیاں دینے آئی تھی. میں اس وقت شہزادی بن کے گزری تھی. آج میں یہاں کس حال میں آئی ہوں, مسافر بن کے, مہاجر اور بے وطن بن کے گزر رہی ہوں, میں کیسے گزروں گی. سیدنا امام حسین نے دیکھا کہ قافلے میں کوہرام مچ گیا ہے, بچے اور بچیاں رو رہے ہیں. نیزے کی نوک پہ امام حسین کا سر پچھلی جانب مڑا, دھڑ کربلا کی خاک میں تھا.
شہید امام کے سر نے مڑ کے پیچھے دیکھا، کہا میری بہن زینب اتنا صبر کیا ہے تو آپ بھی صبر کر کے گزر آؤ، اللہ کو یہی منظور ہے۔ پھر زینب نے اف تک نہ کی، بے نیاز خدایا تیری بے نیازی پہ قربان جاؤں، تو کتنا بے نیاز ہے۔ کبھی کوفے کے مین گیٹ سے زینب کو شہزادی بنا کے گزارتا ہے اور کبھی زینب کو قیدی بنا کے گزارتا ہے، تیری بے نیازی پہ قربان جاؤں۔ مسلمانوں، ایمان والو، خدا کی بے نیازی کا شان بے نیازی دیکھو اللہ کی، وہ منظر بھی آتا ہے۔ قافلہ گزر رہا ہے، لوگوں کے ملے جلے جذبات ہیں، اہل بیت کے غلام سسکیاں لے لے کے رو رہے ہیں۔ ایک بوڑھی اماں آئی سیدہ زینب کے پاس، قریب آ کے کہتی ہے زینب صبر کرنا، صبر کرنا زینب، میں سمجھتی ہوں تم پہ بڑی مصیبتیں آئی ہیں، پر یوسف علیہ السلام کی بہن زینب نے بھی تو صبر کیا تھا، تم بھی صبر کرو۔ جب یوسف کی بہن زینب کا نام سنا تو سیدہ زینب کا کلیجہ منہ کو آنے لگا، چلا اٹھی، فرمانے لگی اماں تو نے کس حال میں مجھے کون سی داستان سنا دی؟ وہ بھی زینب تھی، میں بھی زینب ہوں، وہ یوسف کی بہن زینب تھی، میں حسین کی بہن زینب ہوں، پر وہ زینب اور تھی، میں زینب اور ہوں۔ ستی رہی او ویراں دے ٹرن ویلے تے میں جاگتی رہی ارمان والی، او دے ویر بارہ وچ سکھی وسن تے ہس رس مبارکاں پان والی، تے میرا لکھاں تو ود حسین کو کربلا جنگل کوہان والی۔ پھر 40 سالاں پچھوں یوسف مل پیا بہن تے بھائیاں، پر روز قیامت تیکر پا گیا میرا ویر جدائیاں۔ کس زینب کی بات مجھے اماں سنا رہی ہو؟ اس زینب کی داستان اور ہے، میری داستان اور ہے، اہل بیت کی داستان درد و غم بڑی عجیب ہے۔ قافلہ آگے گزرا، ایک بالا خانے پہ قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، گویا قرآن کی آیت میں وہ یہ صبر دے رہے تھے کہ اصحاب کہف پر بھی مصیبتیں آئی تھیں، تم بھی صبر کرو۔ امام حسین کا سر مبارک نیزے کی نوک پہ ہے، لب حرکت میں آ گئے ہیں، آپ بول پڑے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں یا تالی القرآن اعجب من اصحاب الکہف والرقیم قصتی وحملی۔ قاری صاحب، قرآن پڑھنے والے قاری، تم ٹھیک کہتے ہو، قرآن سچ کہتا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے، بس ذرا تلاوت روک کے ادھر دیکھو، فاطمہ کے لال کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، میرا واقعہ بھی تو عجیب ہے۔ نیزے کی نوک پہ قرآن سنتے رہے، پڑھتے رہے، سناتے رہے۔ اہل بیت کی محبت اور مودت رکھنے والوں، قافلہ آگے گزرا، ایک دوسرے شہر میں پہنچا، امام زین العابدین کو دیکھنے والوں نے دیکھا، حسین کا بیٹا زین العابدین، امت کا امام، ہاتھ رسیوں میں باندھے ہوئے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں پہنائی ہیں، جسم بخار سے جھلس گیا ہے، چہرہ زرد ہو گیا ہے، قیدیوں والا نیلا لباس زیب تن کرایا ہوا ہے، پیاسا اور بھوکا ہے، چہرے پہ معصومیت ہے۔ ایک نوجوان قریب آیا، قریب آ کے کہنے لگا زین العابدین صبر کرو، آج تم قیدی ہو، اللہ کا نبی یوسف بھی قیدی ہوا تھا، اس کی قید یاد کر کے اپنی قید پہ صبر کر لو۔ امام زین العابدین نے فرمایا صبر تو ہمارا شیوا ہے، پر یوسف کی قید اور ہے، میری قید اور ہے۔ یوسف قید اکلا ہویا، میرے نال نے پردے دارا۔ یوسف کی قید اور میری قید میں بڑا فرق ہے، میرے ساتھ یہ پردہ دار بچیاں اور بیویاں ہیں، یہ وہ بیویاں ہیں، یہ وہ حرم محترم ہیں، یہ وہ نبی زادیاں ہیں، یہ وہ مصطفیٰ کی نواسیاں ہیں، یہ وہ علی کی بیٹیاں ہیں کہ آج تک آسمان کے چاند اور سورج نے کبھی ان کے سر کا بال نہیں دیکھا، یہ وہ بیویاں ہیں، میں اس قسم کا قیدی ہوں۔ قافلہ گزرتا گیا، دمشق کا شہر آیا، یزید کا دربار سجا ہے، قیدیوں کا قافلہ، مسلمانوں، یزید کے دربار میں اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ موجود ہے۔ اس قافلے میں کچھ کنیزیں تھیں،
حبشی کنیزیں تھیں. جب یزید کے دربار میں یہ قافلہ پیش ہوا تو حبشی کنیزوں نے اہل بیت کی بیویوں کے ارد گرد بنا لیا، ان بیویوں کو درمیان میں رکھا اور خود سامنے ہو گئیں. قافلہ یزید کے دربار میں پیش ہے. یزید پلید عنید تخت پہ بیٹھا ہے. اس بدبخت کی زبان سے پہلے لفظ یہ نکلے، شمر میں نے تمہیں کہا تھا نبی کی بیٹیاں میرے سامنے پیش کرو، تم کنیزیں لے کے آئے ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ. میں نے تو کہا تھا نبی زادیاں لاؤ، قیدی کہاں ہیں، تم یہ کنیزیں لے کے آئے ہو. اس وقت شمر کہنے لگا حضور بادشاہ سلامت، میں نبی کی بیٹیاں اور علی کی بیٹیاں قید کر کے لایا ہوں. یزید نے کہا وہ کدھر ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ جو آگے کنیزیں کھڑی ہیں ان کے پیچھے پردے میں چھپی کھڑی ہیں. یزید نے کہا ان کنیزوں کو ہٹا دو. شمر آیا، چھڑی ہاتھ میں ہے، کنیزوں کو چھڑی مارتا ہے، ہٹاتا جاتا ہے، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. حبشی خاندان کی ایک کنیز تھی جو اہل بیت کی محب تھی، اور یزید کے اس دربار میں فوج کے اندر ایک حبشیوں کا رسالہ تھا جو بڑا بہادر تھا، وہ محافظ رسالہ تھا یزید کا. شمر نے جب آ کے ایک حبشی کنیز کو چھڑی ماری، کہا ہٹ جا تاکہ نبی زادیاں سامنے ہو جائیں، تو وہ حبشی کنیز چلا اٹھی، اپنے حبشی رسالے کی خطاب کر کے کہتی ہے اے لشکر یزید کے حبشی رسالے والوں، میں تمہاری قوم کی حبشی بیٹی ہوں، دیکھو شمر لعین نے مجھے مارا ہے اور وہ مجھے ہٹا رہا ہے، کیا تمہارے اندر غیرت کوئی نہیں؟ اسی وقت حبشی رسالہ حرکت میں آیا، انہوں نے تلواریں میان سے نکالی اور یزید کو کہا شمر لعین کو پیچھے ہٹا ورنہ ہم اس کو ابھی قتل کر دیں گے. مسلمانوں تاریخ والے یہاں آ کے قلم روک لیتے ہیں اور صرف اتنا کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں کہ ایک حبشی کنیز کو بھی یزید کے دربار میں حامی مل گئے اور علی کی بیٹی کو وہاں بھی حامی کوئی نہ ملا، نبی کی بیٹیاں وہاں بھی بغیر حمایت کے کھڑی رہیں. نتیجہ یہ نکلا ایک شامی آدمی وہاں کھڑا ہے، وہ بڑے جوش میں آ کے آگے بڑھا اور یزید کو کہنے لگا وہ لڑکی جو سیم کے کونے میں کھڑی ہے اس کو کنیز کے طور پر مجھے دے دیا جائے. یہ بچی سکینہ تھی. جب سکینہ حسین کی معصوم بچی نے سنا، وہ ظالم کہتا ہے کہ یہ بچی کنیز کے طور پر مجھے دے دی جائے، یہ میری لونڈی بنا دی جائے. تو اس وقت سکینہ نے ہائے کہا. سیدہ زینب نے جب سنا تو غصے سے تھرا گئی، علی کی بیٹی میں علی کی غیرت آ گئی. فرمایا خبردار ہو کمینے کتے، اگر تو نے ہاتھ آگے کیا تجھے پتا نہیں یہ لڑکی کون ہے. اس وقت وہ شامی تھرا گیا، ڈر گیا، تھرا کے یزید سے پوچھنے لگا یہ بچی کون ہے، میں نہیں پہچانتا. یزید خاموش رہا. امام زین العابدین بولے، فرمانے لگے یہ بچی فاطمہ کی پوتی ہے جس کی طرف تو نے اشارہ کیا ہے. جب اس نے سنا نہیں یہ فاطمہ کی پوتی ہے، تھر تھر کانپنے لگا. اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ پہ ماری، ہاتھ کاٹ کے کہنے لگا کٹ جائے وہ ہاتھ جو فاطمہ کی پوتی کی طرف اٹھا ہے. قدموں میں گر کے کہنے لگا فاطمہ کی پوتی خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، آج کے بعد میں تیرا غلام ہوں، میں قیامت تک تیری غلامی کا دم بھروں گا، میرا قصور معاف کر دے. جب فاطمہ کی پوتی کی عزت بچتی ہوئی دربار یزید میں امام زین العابدین نے دیکھی تو تاریخ کی روایت کہتی ہے کہ اسی وقت امام زین العابدین نے سر سجدے میں رکھا اور کہا سبحان ربی الاعلی، اے نبی کی آل کی آبرو بچانے والے خدا تیرا شکریہ. ابھی زین العابدین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ عاطف غیب سے آواز آئی انت سید الساجدین، انت سید الساجدین، انت سید الساجدین، تو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے. دو سجدے ہیں اس امت میں، ایک حسین نے کربلا میں کیا، ایک حسین کے بیٹے نے دمشق کے دربار میں کیا. حسین کے سجدے کو بھی ہمارا سلام ہو، زین العابدین کے سجدے کو بھی
ہمارا سلام ہو، اس کو قیامت تک دنیا شہیدوں کا سردار کہے گی، تجھ کو قیامت تک دنیا ساجدین کا سردار کہے گی۔ ذرا مل کے کہہ دو اللہ الصمد۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، پر اے حسین اگر کوئی اللہ کی بے نیازی دیکھنا چاہتا ہے تو تجھے دیکھ لے۔ قیامت کا میدان ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، دنیا نفسی نفسی کہہ رہی ہوگی، میرا آقا امتی امتی پکار رہا ہوگا، تخت عدالت پہ خدا ہوگا، تخت شفاعت پہ مصطفیٰ ہوگا، لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ یکا یک ہاتھ پہ غیب سے آواز آئے گی، نبیوں رسولوں آنکھیں بند کر لو، ولیوں پیروں پیغمبروں ادب سے سر جھکا لو، فرشتوں رستوں میں عطر چھڑکتے چلو، حورو سلامی کے لیے گلدستے ہاتھ میں پکڑ کے آ جاؤ، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، ادب سے سارے سر جھکا لو۔ پھر اس وقت حشر کا میدان ہوگا، پھر میزان عدل پہ اعمال تل رہے ہوں گے، مخلوق کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، فاطمہ زہرا میدان قیامت میں آئیں گی، اس شان سے آئیں گی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کریں گی، خدا بندہ حساب کتاب روک، میزان عدل کو ٹھہرا، لوگوں کا داخلہ جنت دوزخ میں بند کر ٹھہر، میں مقدمہ لے کے آئی ہوں تیری عدالت میں، کربلا کا مقدمہ، حسین کا مقدمہ، اصغر کا مقدمہ، اکبر کا مقدمہ، قاسم کا مقدمہ، عباس کا مقدمہ، اون و محمد کا مقدمہ، یہ میرے ہاتھ میں شیشی ہے، میں نے کربلا میں خون جمع کیا تھا اپنے بچڑوں کا، یہ بے گناہوں کا خون لے کے آئی ہوں، خدایا دنیا کا حساب بعد میں لینا، پہلے میدان قیامت کی اس عدالت اور کچہری میں میرے حسین کے خون کا حساب لے۔ آگے آگے فاطمہ ہوں گی، پیچھے پیچھے حسین ہوں گے، حسین اپنے کندھے پہ فاطمہ کی چادر رکھے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت حسین جب میدان کربلا میں آئیں گے، اما فاطمہ دعویٰ دائر کرے گی، مقدمہ پیش کرے گی خدا کی عدالت میں، کملی والے مصطفیٰ کو گواہ بنا کے کہے گی کہ خدایا میرے بچوں کا حساب لے، تو اس دن امام حسین کہیں گے خدایا یہ میری اماں فاطمہ مقدمہ لے کے آئی ہے، تو اس کا مقدمہ سن نہ سن تیری مرضی، پر ایک بات میری بھی سن لے، میں نے سنا تھا کہ تو اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، ذرا یہ تو بتا میں نے کربلا کے میدان میں تیرے سوا کسی کی پرواہ کی ہے؟ میرا گھر اجڑ گیا، میں بے گھر ہو گیا، میرا خاندان لٹ گیا، میری کمائی لٹ گئی، میرے بچے شہید ہو گئے، میری بیویوں کے سر سے پردے اتر گئے، میرے بچے قیدی بن گئے، خدایا آج حسین کو جرأت دے، اجازت دے، اذن دے، میں کہنا چاہتا ہوں ہے تو بھی بے نیاز، ہوں میں بھی بے نیاز، ثانی تیرا بھی کوئی نہیں، ثانی میرا بھی کوئی نہیں، شریک تیرا بھی کوئی نہیں، شریک میرا بھی کوئی نہیں، تو خدا بے مثل ہے، میں بندہ بے مثل ہوں، ہے تو بھی بے نیاز، ہوں میں بھی بے نیاز، تو حسن بے نیاز، میں عشق بے نیاز، تو شمع بے نیاز، میں پروانہ بے نیاز، تو گلے بے نیاز، میں اندلیب بے نیاز، تو نازے بے نیاز، میں نازے بے نیاز، خدا تیرے جیسا کوئی نہیں، بندہ حسین میرے جیسا کوئی نہیں، تو نے امتحان لینے کی حد کر دی، میں نے امتحان دینے کی حد کر دی، اب سن مجھے جنت کے نوجوانوں کا سردار تو تو نے بنایا ہے، اب میرے کہنے سے مجھے شہیدوں کا سردار بھی کر دے۔ مقدمہ حسین کے حق میں ہوگا۔ مسلمانوں حسین خدا کا بندہ ہے، مصطفیٰ کا نواسا ہے، مگر اگر کربلا میں حسین یہ قربانی نہ دیتا تو دنیا کو خدا کے بے نیاز ہونے کا پتہ کیسے لگتا؟ حسین نے یہ قربانیاں دے کے دنیا کو بتا دیا اللہ 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 وما علینا الا البلاغ المبین۔